بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی بہت بے رحم ہے، گناہ اور ثواب کے درمیان جھولتی ہوئی کمزور ڈور ہے جو وقت کے پہیے کے ساتھ پھنسی ہے۔ وقت کا پہیہ چل رہا ہے، جیسے ہی وقت کا پہیہ تیز ہوا یہ ڈور کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گی۔ کون جانے کون کیا ساتھ لے کر جائے۔ ایک بدقسمت عورت جس نے محبت کے جھانسے میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اسے سوائے ٹھکرائے جانے کے اور کچھ نہیں ملا۔ اپنی رسوائی کی علامت کو اس نے کالے کپڑے میں لپیٹا اور زمین پر رکھ دیا۔ تھکن سے نڈھال وہ خود بھی وہیں سو گئی۔ کافی دیر بعد بچے کی اون آ نے اسے جگایا۔ سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے یہاں پر نہیں رکنا تھا۔ بچے پر اس نے پیار بھری نظر ڈالی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تیزی سے وہاں سے چل پڑی۔ رکتی بھی تو کیسے؟ ویران بیابان جنگل میں اکیلی کیسے رہتی؟ دنیا سے کٹ کر ساری زندگی کون جی پایا ہے؟ جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکی تھی، اب اس کے پاس اپنی جان داؤ پر لگانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے دوڑتا چلا جا رہا تھا اور اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس پہیے کے نیچے آ کر مر جائے گی۔ وہ تیزی سے چلی جا رہی تھی، نہ جانے کیا کرنا چاہتی تھی۔ سب کچھ کھو دینے کے غم نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ غم کے مارے آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے اور وہ چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ حسین اور بے درد یاد اتری۔ ارے تم فکر ہی مت کرو، تم میرا ٹوٹا ہوا حصہ ہو، ٹوٹا ہوا حصہ مل جائے تو کیا انسان اسے چھوڑ دیتا ہے؟ اور تم نے مجھے ایسا سمجھا ہے؟ ہاں؟ ناراض ہونے کی اداکاری تو اس بھیڑیے پر ختم تھی جو معصوم فاختاؤں کو اپنا شکار بنانے کا عادی تھا۔ بدقسمت لڑکی اسے منانے لگی، اس کی منتیں کرنے لگی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہیں مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اچھی خاصی منتیں کروانے کے بعد اس نے لڑکی کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا، میں مرد ہوں، مجھے بدنامی کا ڈر نہیں ہے، فکر ہے تو بس تمہاری، لیکن تم عورت ہو، بدنامی کا خوف تمہیں مار ڈالے گا، لیکن اگر تم چاہو تو ابھی چلو میرے ساتھ، ہم محبت کی نئی روایت ڈالیں گے۔ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر دنیا والوں سے کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے، آج اور ابھی تمہارے والد سے رشتہ مانگوں گا، لیکن تمہارا ہاتھ پکڑ کر۔ تم نے محبت کا جنون ابھی دیکھا ہی کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی لڑکی نے کہا، نہیں، دنیا ہمارے جنون کو کہاں سمجھے گی، بلا وجہ بدنامی ہو جائے گی۔ وہ شخص بولا، تو ہونے دو بدنامی، تمہیں میری محبت پر یقین تو آ جائے گا کہ میں اس عشق میں مرنے کے لیے تیار ہوں، بدنامی تو معمولی بات ہے۔ اسے کہتے ہیں اعصاب کے ساتھ کھیلنا۔ فاختہ بڑی معصوم ہوتی ہے، اسے کم ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے بڑا بہترین جال بنا گیا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس بدقسمت کی عقل کی آنکھیں بالکل بند کر دیں۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کے اعصاب کے ساتھ کھیلتا رہا اور اپنا مقصد پورا کرتا رہا، اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو وہ بدقسمت بھاگتی چھپتی چھپاتی اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ بے رحم شخص تکبر سے بولا، فی الحال میں شادی نہیں کر سکتا، میں باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 3 سے 4 سال کے بعد آؤں، ہاں تم ہماری نشانی کو سنبھال کر رکھنا، میں آ کر دیکھوں گا وہ کیسا لگتا ہے، تم پر گیا ہے یا مجھ پر۔ اس کی یہ بات سنتے ہی وہ طیش میں آ گئی۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور بولی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری زندگی اور عزت دونوں داؤ پر لگے ہیں۔ اس شخص نے اپنا گریبان چھڑایا اور بولا، عزت کی تو تم حفاظت نہیں کر سکی، اور زندگی سب کی گزر جاتی ہے، تمہاری بھی گزر جائے گی، سمجھ گئی؟ کیسے ثابت کرو گی کہ میں ہی اس بچے کا باپ ہوں؟ چلو نکلو یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ روتی سسکتی ہکا بکا کبھی دائیں بائیں دیکھتی تو کبھی خود پر نظر ڈالتی۔ بے بسی ایسی تھی کہ آواز بھی نہیں نکال سکتی تھی، آواز نکالتی تو خود ہی ذلیل ہوتی۔ اور وہ ٹھیک کہہ گیا تھا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پچھلے 1 سال کی غلطیوں پر نظر پڑی تو یاد آیا کہ اس فرعون نما آدمی نے تو اسے اپنی ایک تصویر تک نہیں دی تھی۔ اس نے کئی بار اس سے تصویر مانگی، جو اس نے یہ کہہ کر ٹال دی کہ جب بھی یاد کرو گی آنکھیں بند کرنا، میں سر کے بل بھاگتا آؤں گا۔ تصویر تمہیں دی تو تصویر ہی دیکھتی رہو گی، مجھے کہاں یاد کرو گی۔ وہ اپنی عقل کا ماتم کرتی وہاں سے چل پڑی۔ آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ ناپاک محبت کی بھیٹ چڑھنے والی وہ بدقسمت گھر کیسے جاتی؟ کسی پر نہیں، اس نے خود پر ظلم کیا تھا، کسی کو نہیں، اس نے خود کو دھوکہ دیا تھا،
اور وہ جو اتنی زندگیاں اس سے جڑی تھیں ان کا کیا ہوگا؟ جن کی عزت اس کی بدقسمتی کی بھیٹ چڑھے گی۔ اس سے چھوٹی اس کی 2 بہنیں اور بھی تو تھیں۔ یہ بات گھر سے باہر نکلی تو ان کا رشتہ کون لے کر آئے گا؟ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہسپتال پہنچنے کی صورت میں آخر اس کی شناخت طے تھی، اور شناخت ہونے کی صورت میں یہ خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل جانی تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے اندر ایک زندگی اور سانس لے رہی تھی۔ بالآخر لوگوں نے ساری کہانی خود ہی بنا لینی تھی۔ زندگی تو کیا، اس پر موت کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے۔ فریبی آدمی اپنی ہوس بجھانے کے لیے اس کی عزت سے نہیں زندگی سے کھیل گیا تھا۔ وہ آنسو بہاتی گھر جانے کی بجائے قبرستان کی طرف چل پڑی۔ کالی چادر میں چہرہ ڈھانپے وہ زندگی سے دور جا چکی تھی۔ سانس تو چل رہی تھی مگر وہ مر چکی تھی۔ شہر کا ایک بڑا قبرستان جہاں ہر وقت لوگوں کا رش رہتا تھا، وہاں ایک نیک بزرگ کا مزار تھا جہاں لوگ دعائیں مانگنے اور منتیں مانگنے آتے تھے۔ بعض اوقات درد بڑھ جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، صرف دعا رہ جاتی ہے۔ وہ مزار پر پہنچی اور خاموشی سے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ آج رش کم تھا، وہ کس گھر جاتی؟ اس نے خود کو خود ہی بے گھر کر لیا تھا۔ گناہ بہت بڑا تھا تو سزا بھی بہت بڑی ملنے والی تھی۔ شام ہو گئی، اندھیرا بڑھنے لگا، وہ وہاں اکیلی رہ گئی۔ مزار کے رکھوالے نے اسے اکیلا وہاں بیٹھے دیکھا تو بولا، بی بی گھر جاؤ، کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ وہ کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ بولی، میرا کوئی گھر نہیں ہے بھائی۔ مجاور بولا، بی بی کوئی گھر تو ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ وہ خاموش تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی سسکیاں پھر شروع ہو جائیں وہ ضبط کے عالم میں اٹھی اور وہاں سے چل دی، مگر کہاں جاتی؟ قبر کوئی بھی ہو، ایک بار کھود دی جائے تو اس میں دفن ہونا ہی پڑتا ہے۔ وہ اپنی عزت کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود چکی تھی۔ وہ مزار سے نکلی اور قبرستان کے اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ قبرستان کے بالکل آخری حصے میں ایک بڑی ساری قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں کا بھی ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور سنا تھا کہ سارے نشئی رات کو قبرستان میں چھپ کر نشہ کرتے ہیں، اس لیے ان کا بھی ڈر تھا۔ اسی لیے بغیر کسی حرکت کے خاموشی سے قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ویران قبرستان میں چھپے اسے اپنی ماں کی گود اور لوری یاد آ گئی کہ جب وہ چھوٹی تھی تو کس طرح اس کی ماں اسے اپنی گود میں چھپا کر لوری سنایا کرتی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی ماں بڑے مان سے کہا کرتی تھی، میں نے بڑے نازوں سے اپنی بڑی بیٹی کو پالا ہے، اس کی شادی بھی ایسے گھر میں کروں گی جہاں وہ سکھی رہے۔ اسے باپ کی وہ مسکراہٹ ستانے لگی کہ کس طرح ابو اس کی انگلی پکڑ کر اسے بازار لے کر جاتے تھے۔ وہ شرمندہ تھی اپنے والدین سے، وہ شرمندہ تھی، اس میں ان کے ساتھ نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ قبرستان کی خوفناک رات ڈرتے ڈرتے اس نے گزار دی۔ نرم بستر پر سونے والی آج لاوارثوں کی طرح قبرستان میں اپنے مقدر کی سیاہی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فجر کی اذان سنائی دی، سوتے جاگتے رات گزر گئی تھی۔ اذان کی آواز سن کر وہ چہرہ چھپائے قبرستان سے نکلی اور انجان رستے پر چل پڑی۔ دن کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ بھوک کی آگ بھی کیسے ہوتی ہے، میت سامنے پڑی ہو تب بھی بھوک لگ جاتی ہے، پھر بجھائی نہیں بجھتی۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ریڑھی والا نظر آیا، وہ پوری چھولے بیچ رہا تھا۔ کچھ پیسے اس کے پاس تھے، اس نے رک کر ناشتہ کیا اور پھر چل پڑی۔ کہاں جانا تھا کچھ علم نہیں تھا۔ چلتے چلتے اسٹیشن آ گیا، وہ اسٹیشن میں چلی گئی۔ اسٹیشن پر انتظار گاہ تو ہوتی ہے، قبرستان میں وہ ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں سکی تھی، اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ اسٹیشن پہنچی، کون سی گاڑی کب اور کہاں جا رہی تھی پہلے اس نے یہ معلومات لیں، اس کے بعد انتظار گاہ میں چلی گئی۔ رش بھی بہت کم تھا، سونے کے لیے جگہ مل گئی، وہ لیٹی اور اسے نیند آ گئی۔ وہ کافی دیر سوتی رہی، ٹرین کے ہارن سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ چند مسافر انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اسٹیشن پر گاڑی آئی تو وہ اٹھ کر چل دیے۔ وہ خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ گھر والے پریشان ہوں گے، جگہ جگہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن دل تھا کہ گھر جانے سے انکاری تھا۔ ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا تو گھر جانے کی خواہش اندر ہی کہیں مر جاتی۔ انتظار گاہ میں بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ مغرب کے بعد ایک ٹرین آئی، اس نے ٹکٹ لیا اور وہ پلیٹ فارم کی طرف چل پڑی۔ کچھ علم تو تھا نہیں کہ کہاں جانا ہے، بس جہاں گاڑی لے جائے وہ وہیں چلی جائے گی، یہ سوچ کر وہ ٹرین میں بیٹھ گئی۔ ٹرین میں رش بہت کم تھا، آہستہ آہستہ ٹرین چل پڑی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔
دل سینے میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ اپنا شہر چھوڑنا کہاں آسان ہوتا ہے، اور وہ بھی تب جب ہر طرف اندھیرا ہو۔ جس حالت میں اس نے گھر چھوڑا تھا اس کے لیے تو ہر طرف اندھیرا ہی تھا۔ اس کی نظریں پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک اسے پلیٹ فارم پر اپنا بھائی نظر آیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا اور دوسری بوگی کی طرف چل پڑی۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ آخر ٹرین نے پلیٹ فارم چھوڑا۔ وہ واپس اپنے ڈبے میں آ گئی۔ ارد گرد بیٹھی چند خواتین بہت غور سے اس کی مشکوک حرکتیں دیکھ رہی تھیں اور ایک دوسری کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ایک بزرگ خاتون نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہیں آدھی رات کے وقت پتہ چلا کہ آخری اسٹیشن ہے۔ سب مسافر اترنے لگے۔ وہ بھی ٹرین سے اتر گئی۔ کہاں جاتی؟ انتظار گاہ میں دوبارہ لیٹ گئی۔ انجان شہر میں وہ کیا کرنے والی تھی اسے کچھ نہیں پتا تھا، اور بدقسمتی نے اسے آن گھیرا۔ وہ جگہ جگہ پھرتی رہتی، کبھی کہیں بیٹھ جاتی تو کبھی کہیں۔ کوئی ترس کھا کر روٹی دے دیتا تو کھا لیتی، ورنہ سارا دن بھوکی بیٹھی رہتی۔ ایک دن ایک امیر زادی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ سوشل ورکر تھی، خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی۔ اس کے حمل کا 6واں مہینہ شروع تھا۔ اسے آرام اور سکون کی ضرورت تھی۔ وہ اس امیر زادی کے ساتھ اس کے بنگلے پر چلی گئی۔ اس نے امیر زادی کو حقیقت نہیں بتائی بلکہ یہ کہا کہ وہ لاوارث ہے اور جس نے اس کے ساتھ شادی کی تھی وہ اسے دھوکہ دے کر ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ نہ جانے اور کتنی کہانیاں وہ بناتی اور سناتی رہی۔ وہ 3 مہینے اس کے لیے پرسکون تھے۔ وہ اس امیر زادی کے گھر کا کام کاج کرتی اور امیر زادی بھی اس کا بہت خیال رکھتی، ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کراتی، مگر اتنی بڑی سزائیں اتنی آسانی سے کب ختم ہوتی ہیں؟ اس کی ڈیلیوری کے دن قریب تھے۔ ایک دن وہ بنگلے پر اکیلی تھی۔ امیر زادی سے ملنے ایک شخص آیا۔ اس نے اپنے متعلق نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، مگر اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ اس خبیث آدمی نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ اپنی جان اور عزت بچا کر ایک بار پھر وہاں سے بھاگ نکلی۔ آہ بدقسمتی، ایک بار رستہ دیکھ لے تو کیسے کیسے پیچھا کرتی ہے۔ وہ بھوکی پیاسی چند دن چلتی رہی۔ چلتے چلتے شہر سے باہر نکل آئی اور یہی وہ جنگل تھا جہاں اس نے قیام کیا۔ تھکن سے چور وہ اس جنگل میں سارا دن سوئی رہتی۔ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ بھوک لگتی تو گلاب کے کچھ پھول لگے ہوئے تھے وہی کھا لیتی، تو کبھی جنگلی شہتوت کھا لیتی۔ چند دن بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ویران جنگل تھا اور وہ اکیلی تھی۔ اب زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا تھا۔ اتنی بڑی تکلیف کیا وہ اکیلی جھیل پائے گی؟ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ بچ جائے گی، مگر زندگی کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اس نے بیٹے کو جنم دیا۔ گھنٹوں روتی رہی اور پھر وہیں بیٹے کے پاس لیٹ گئی۔ سارا دن سوتے سوتے گزر گیا۔ ماضی کی یادوں کے ساتھ اپنے بچے کو بھی وہ جنگل میں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے دل میں بے وفا کی نشانی کے لیے محبت نہیں تھی۔ وہ سسکیاں لیتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، یا شاید وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ سڑک جنگل کے قریب ہی تھی۔ وہ چلتے چلتے سڑک پر آ گئی۔ جس شخص نے میری زندگی برباد کی، جس سے مجھے نفرت ہے، میں اس کی نشانی کو سینے سے لگا کر نہیں رکھوں گی۔ غم اور غصے کی حالت میں وہ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار کار نے اسے ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی زور سے لگی کہ وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر جا کر گری، مگر کار والے نے رک کر اس پر ایک نظر ڈالی اور وہ گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ اتنے میں اپنے سامنے اسے ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ اس نے گود میں بچہ لیا ہوا تھا۔ عورت نے بچہ اس کی گود میں دے دیا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ یہ اسی کا بچہ تھا۔ وہ اونچی آواز میں زاروں قطار رونے لگی اور بولی، میرا بچہ معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا اور اسے بتانا کہ اس کے باپ نے اس کی اور میری زندگی برباد کر دی۔ اسے بتانا کہ اس کی ماں نے در در ٹھوکریں کھا کر اسے پیدا کیا۔ اسے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کی گناہگار ہوں۔ اس کے سر پر لگنے والی چوٹ اتنی شدید تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ انجان عورت نے بچہ اپنی گود میں لے لیا اور اس کی بدقسمتی کا سورج غروب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کی ایک غلطی نے اسے کتنا رلایا۔ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ ماضی کے قہقہے، خوبصورت یادیں، بہنوں کی شرارتیں، ماں کی محبت، باپ کا لاڈ، سب کچھ اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اس کی لاوارث لاش سڑک پر ہی پڑی تھی۔
शायद अल्लाह का कोई नेक बंदा उसे उठाकर गुस्ल दे दे। बच्चा जिसकी गोद में था वो जिनज़ादी थी। बच्चे को गोद में लिए वो वहाँ से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एम्बुलेंस की गाड़ी गुजरी। उनकी नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसके मुर्दा जिस्म को एम्बुलेंस में डाला और ले गए। चलो, इसे 2 गज़ कब्र तो मिल ही जाएगी। जिनज़ादी बच्चे को लेकर कोहकाफ आ गई। जिनज़ादी के पहले भी बहुत सारे बच्चे थे। उसने बच्चे को बिस्तर पर सुलाया। इतने में जिनज़ादा कमरे में आ गया और बोला, किसे साथ ले आई हो? जिनज़ादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। जिनज़ाद जो उसका शरीके हयात था कहने लगा, सुना है इंसान बहुत जालिम होते हैं। उसने बच्चे को गोद में उठाया और बोला, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बच्चा है, मगर ये इंसान है, हमारे बीच ये कैसे परवरिश पाएगा? जिनज़ादी ने कहा, इंसान है तो क्या हुआ, है तो बच्चा ही, जैसे हमारे बच्चे पल रहे हैं इसी तरह ये भी पल जाएगा। जिनज़ाद ने कहा, हाँ, मगर इसके लिए तुम्हें बकरी का दूध चाहिए होगा, क्योंकि इंसान बहुत नाजुक होते हैं, हमें इसे इंसानों के बच्चे की तरह ही पालना पड़ेगा। जिनज़ादी बोली, हाँ, ये तो मुझे इल्म है, तुम फिक्र ना करो, यहाँ इसे इसके साथ खेलने के लिए बहुत से बच्चे मिलेंगे। जिनज़ाद ने कहा, इसका नाम क्या रखेंगे? जिनज़ादी थोड़ा सोचने के बाद बोली, इसका नाम इल्हाम अहमद कैसा रहेगा? जिनज़ाद मुस्कुराया और बोला, वाह, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। यूँ इल्हाम अहमद जिन्नात के दरमियान पलने लगा। इंसान की ज़िंदगी का सफ़र कितना गैर यकीनी होता है, न जाने कब कौन सा मोड़ आ जाए, कुछ पता नहीं होता। बच्चा खुशकिस्मत था कि जिन जिन्नात के दरमियान उसकी परवरिश हो रही थी वो मुसलमान जिन थे। जादू और तसव्वुफ से भरी दूसरी दुनियावी मखलूक ने बच्चे के लिए एक सरपरस्त का किरदार अदा किया, लेकिन जल्द ही उन्हें भी इल्म हो गया कि वो बच्चा मुनफरिद सलाहियतों का मालिक था। जिन्नात के पास बेपनाह ताकत और हिकमत थी। उन्होंने बच्चे को कदीम इल्म और पुरकशिश राज फराहम किए। बच्चे की सलाहियतों को परवान चढ़ाते हुए वो मुख्तलिफ अनासिर में हेरा फेरी करने, जहनों को पढ़ने और यहाँ तक के दायरों के दरमियान से गुजरने की सलाहियत रखने का हुनर भी उसे सिखा गए। जिन्नों के साथ रहने के बाद बच्चे ने इंसानों और जादुई मखलूक के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात को समझना सीखा। उसने जिन्नों की तरफ से इंसानों के लिए तासुबात और इम्तियाज़ात का मुशाहिदा किया। उसने ये मुशाहिदा किया कि गलत फहमी एक ऐसी बीमारी है जो बड़े बड़ों को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। मगर सबसे अहम बात यह हुई कि इस परवरिश ने बच्चे में हमदर्दी का एहसास और दोनों जहानों के दरमियान खलीज को ख़त्म करने की ख्वाहिश पैदा की। इल्हाम की मुनफरिद परवरिश में बरक़ात और चैलेंजेस दोनों थे। अगरचे उसकी परवरिश मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ हुई थी। बच्चे की कहानी जानने के बाद खुद जिन्नात को भी उससे हमदर्दी थी। कोहक़ाफ़ के जिन्नात बच्चे से प्यार करते थे। इल्हाम को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो दूसरी दुनिया की मखलूक के साथ परवरिश पा रहा है, लेकिन जिन्नों के अटल इरादे और ज़िद्दी तबीयत ने बच्चे के अंदर भी वही खुसूसियात पैदा कर दी। जूँ जूँ इल्हाम बड़ा होता गया, उसने अपनी राह खुद तजवीज़ कर ली कि वो 2 मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान एक पुल का काम करेगा। जिन्नात और इंसानों के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम और बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देगा, क्योंकि कोहक़ाफ़ में इंसानी दुनिया के एक बहुत बड़े आमिल का चर्चा ज़बान ज़दे आम था कि वो जिन्नात को अपने काबू में करके उनसे अपनी मर्ज़ी के काम कराता है। कई जिन्नात उसने क़ैद कर लिए थे, लेकिन वो भी इतना बड़ा जादूगर था कि जिन्नात उसके करीब जाते हुए डरते थे। इल्हाम जब ये बातें सुनता तो सबसे पहले उसने उन जिन्नात को आमिल के चुंगल से आज़ाद करवाने का फ़ैसला किया। अगरचे ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसके अंदर शदीद ख्वाहिश थी कि वो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन जाए। जितना उससे हो सके उतना तो वो करे। और इल्हाम ऐसा इसलिए भी था कि जब वो जवान हो गया तो जिनज़ादी ने उसे सारी हकीकत खुद ही बता दी कि वो कौन है और क्यों जिन्नात से मुख्तलिफ है। जिनज़ादी ने अपने जादू के ज़ोर से उसकी माँ का सारा माजी जान लिया था और वो सब कुछ उसने इल्हाम को बता दिया था, क्योंकि उसकी माँ ने भी मरते वक्त कहा था कि मेरा बच्चा मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसे बताना कि उसके बाप ने उसकी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे बताना कि उसकी माँ ने दर दर ठोकरें खाकर उसे पैदा किया, उसे कहना कि मुझे माफ़ कर दे, मैं उसकी गुनाहगार हूँ। ये सब कुछ जानना इल्हाम के लिए इतना आसान नहीं था। वो 17 साल का हो चुका था और पहली बार जिनज़ादी को वो इतना कमज़ोर नज़र आ रहा था। अपनी हकीकत जानकर वो एकदम खामोश हो गया। कई बार जिनज़ादी ने उसे तन्हाई में रोते हुए देखा।
جنزاد نے بھی کئی بار جنزادی کو کہا کہ اسے بچے کو حقیقت نہیں بتانی چاہیے تھی، لیکن جنزادی نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اس کی ماں نے مرتے وقت جو کچھ کہا تھا وہ اس کے پاس امانت تھا، اگر وہ نہ بتاتی تو امانت میں خیانت کرتی۔ الہام کو سنبھلنے میں مہینوں لگ گئے، لیکن اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ مثبت اور منفی دو شدید رویوں کے درمیان ہچکولے کھا رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ کوہ قاف میں ہمدردی اور محبت کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو دوسری طرف اس کے باپ کے غیر انسانی سلوک نے اس کے اندر نفرت کے شدید جذبات پیدا کر دیے تھے۔ بالآخر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے سامنے دو بڑے چیلنج تھے، ایک اس عامل کی قید سے جنات کو آزاد کروانا اور دوسرا انسانوں کی دنیا میں اپنے باپ کو تلاش کرنا، اور اس نے ان دونوں کاموں پر کام شروع کر دیا۔ انہی دنوں الہام کا سب سے قریبی دوست، جنوں کا ساتھی، پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ جنات جب اس کے بارے میں اپنے جادو کے بل پر پتہ لگانے کی کوشش کرتے تو ان کا جادو کام کرنا چھوڑ جاتا، انہیں کچھ پتہ نہ چلتا، لہٰذا سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسے بھی اسی عامل نے اپنے جادو کے زور پر قید کر لیا ہے، کیونکہ غائب ہونے والے کسی بھی جن کا پتہ نہیں چل رہا تھا، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں قید ہیں۔ الہام مایوسی کی حالت میں اپنے کمرے میں آیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا تو اس کے بستر پر چند پتے پڑے ہوئے تھے۔ درختوں کے پتے اس کے بستر پر کہاں سے آئے تھے؟ اس نے انہیں اٹھا کر نیچے پھینکنا چاہا، مگر ان پر کچھ خاص علامات بنی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ کوئی عام علامات نہیں تھیں، بلکہ پیغام تھا۔ کچھ تو اسے سمجھ میں آ گیا، مگر کچھ علامات کو سمجھنے کے لیے وہ اپنی جن زادی ماں کے پاس بھاگا۔ وہ بھی کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے سارے پتے جن زادی ماں کے سامنے رکھے۔ انہوں نے بہت غور سے انہیں پڑھا تو بولی، یہ خفیہ سراغ ہے، سمجھ لو اس جگہ کا پتہ ہے جہاں تمہارا دوست قید ہے۔ اس نے اپنے جادو کے زور پر یہ خفیہ پیغام یہاں بھیجا ہے۔ الہام نے اپنے دوست کو بچانے کی ٹھان لی۔ جن زادی نے اسے بہت روکا، کیونکہ وہ انسان تھا۔ جنات نے اسے جادوئی طاقتیں دی تو تھیں، مگر وہ اس عامل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر الہام اپنے دوست کو بچانے کے لیے بضد تھا۔ جن زادی نے اس کی ضد کی وجہ سے اسے اجازت دے دی۔ الہام اپنے دوست کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ عامل کے گھر کے باہر رش لگا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ الہام جب سے بڑا ہوا تھا پہلی بار انسانوں کی دنیا میں آیا تھا۔ وہ بھی سائلوں کی طرح بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد عامل کے ملازم نے اعلان کیا کہ شاہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جو لوگ رہ گئے ہیں وہ جائیں، 2 دن کے بعد آئیں۔ شاہ صاحب 2 دن بعد باقی لوگوں کے مسائل سنیں گے۔ یہ سن کر وہاں بیٹھے سب لوگ مایوسی کے عالم میں افسردہ ہو کر اٹھے اور واپس جانے لگے۔ الہام بھی خاموشی سے اٹھا اور لوگوں کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ شاہ صاحب اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر بنگلے سے چلا گیا۔ الہام جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ وہ بنگلے کے اندرونی حصے میں آ گیا، جس کا سراغ لگانے کے لیے وہ یہاں پہنچا تھا۔ بنگلے میں صرف ایک گارڈ اور ایک ملازم تھا، اس لیے وہ زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ اسے اس تہہ خانے کی تلاش تھی جہاں سے اسے کالے علم کی وہ کتاب مل سکتی تھی جو اسے وہاں پہنچا سکتی تھی جہاں عامل نے تمام جنات کو قید کر رکھا تھا۔ تھوڑی کوشش کے بعد اسے وہ تہہ خانہ مل گیا۔ وہ تہہ خانے کے اندر پہنچا۔ تھوڑی تلاش کے بعد اسے وہ کتاب مل گئی۔ اس نے کتاب کو کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں اس کی جن زادی ماں کی آواز گونجی، الہام، کتاب لے کر فوراً وہاں سے نکل آؤ، کیونکہ عامل کو تمہاری یہاں موجودگی پر شک ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں بھی قید کر لے، نکلو یہاں سے۔ الہام نے منتر پڑھا اور وہ فوراً بنگلے سے باہر آ گیا۔ محفوظ مقام پر پہنچ کر اس نے کتاب کا تھوڑا سا مطالعہ کیا تو اسے اس غار کا پتہ چل گیا جہاں دوسرے جنات اور اس کا دوست بھی قید تھا۔ وہ اس غار کی طرف ہو لیا، لیکن وہ اس سے بے خبر تھا کہ اس کا سامنا ایک طاقتور جادوگر سے ہوا ہے جو برسوں سے جنوں کا شکار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے الہام اپنی جادوئی صلاحیتوں کی گہرائی جانتا چلا جاتا، اسے یہ اندازہ ہوتا کہ اسے جنات نے بڑی محبت اور محنت سے ناقابل تسخیر بنایا ہے، اور اب اسے یہ ثابت کرنا تھا۔ وہ پہلے ان تمام جنات اور اپنے دوست سے ملنا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی انہیں آزاد کرنے کا کوئی رستہ بھی نکالنا تھا۔ وہ غار کے سامنے پہنچ گیا۔ جوں ہی اس نے غار کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے، اس کے سامنے عامل ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا۔ الہام ٹھٹک کر رہ گیا۔ عامل نے مسکراتے ہوئے کہا،
تم سے ملنا اچھا لگا، یعنی جو کام جنات نہ کر سکے وہ تم نے کر دیا۔ الہام نے کہا میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ عامل بولا تو میرے گھر پر کر لیتے، اتنی دور آنے کی تکلیف کیوں کی؟ الہام اس کا جواب سن کر لاجواب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد شاہ صاحب نے کہا اندر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غار کے اندر چلا گیا اور الہام بھی اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ غار کے اندر بھی شاہ صاحب کے لیے شاندار کرسی رکھی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب شان سے اس کرسی پر بیٹھ گئے اور قریب رکھی سادہ سی کرسی پر الہام کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تعارف کے بعد شاہ صاحب نے کہا مجھے جنوں کی تمام کمزوریوں کا علم ہے، تمہارے یہ رشتہ دار جنات یہاں آ کر انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ الہام نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو آپ کو اس سلسلے میں جنات سے بات چیت کرنی چاہیے، نہ کہ جنوں کو غلام بنا کر ان کے اختیارات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ الہام کے غیر متوقع جواب سے شاہ صاحب بہت متاثر ہوئے اور بولے سمجھدار ہو، تمہاری طرح اتنی سمجھداری کی بات کسی جن نے آ کر کی ہوتی تو میں بات چیت کر بھی لیتا۔ الہام نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ الہام کی اس قدر صاف گوئی سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا کوہ قاف کا ایک ممنوعہ جادو ہے جو مجھے ناقابل یقین طاقت دے سکتا ہے، مجھے وہ چاہیے، اس کے بدلے میں تمام جنات کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الہام نے کہا لیکن زیادہ طاقت حاصل کرنے کے بعد آپ انہیں کیوں رہا کریں گے؟ شاہ صاحب نے کہا جنوں کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں ہے، تمہارے کچھ رشتہ دار انسانوں کو تنگ کر رہے تھے، میں نے انہیں اسی لیے قید کیا اور مجھے ان سے ہی پتہ چلا کہ کوئی ایسا جادو بھی ہے، مگر میں وہ جادو اپنی دنیا کے تمام عاملوں سے زیادہ طاقتور ہونے کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے جنات کو قید کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ الہام نے کہا میں آپ کا پیغام لے کر جاتا ہوں اور جلد آؤں گا، آپ نے میرا انتظار کرنا ہے۔ الہام کوہ قاف پہنچ گیا۔ سارا معاملہ شہنشاہ جنات کے سامنے رکھا گیا، مگر عامل کی نیت پر کسی کو بھروسہ نہیں تھا۔ کچھ جنات نے تو یہ بھی کہا کہ الہام کو اس کی شرط ماننے سے وہیں انکار کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال فیصلہ کیا گیا کہ عامل کو ممنوعہ جادو دے دیا جائے، لیکن اس سے پہلے وہ ہمارے تمام جنات کو رہا کرے۔ پیغام کے ساتھ شہنشاہ جنات نے الہام کو عامل کی طرف بھیجا۔ الہام نے عامل کو پہلے تمام جنات کو آزاد کرنے پر قائل کر لیا۔ سارے جنات اور اس کا دوست اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے بعد الہام نے ممنوعہ جادو کا نسخہ شاہ صاحب کے حوالے کیا۔ شاہ صاحب نے جیسے ہی اس نسخے کو پڑھا اس کی طبیعت غیر ہونے لگی، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ عامل غصے سے چلایا یہ کون سا جادو تھا؟ الہام نے کہا جو شخص طاقت حاصل کرنے کے لیے ظلم کرنے لگے وہ طاقت ملنے کے بعد کیا کرے گا؟ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہا ہوں اور تمہاری طاقت پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے، صرف اتنی رہنے دی ہے کہ تم اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کما سکو۔ شہنشاہ جنات کا منصوبہ کام کر گیا اور اس منصوبے کو الہام نے تحمل اور اپنی ذہانت سے کامیاب کیا۔ کوہ قاف میں الہام کی ذہانت اور بہادری کے ڈنکے بجنے لگے۔ سب خوش تھے لیکن الہام خوش نہیں تھا۔ کوہ قاف کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دینے کے بعد وہ اپنے نام نہاد باپ کو جلد از جلد ڈھونڈ لینا چاہتا تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے پڑوس میں ایک نئی فیملی آ کر آباد ہوئی۔ 2 میاں بیوی اور 3 بچے تھے۔ میرے شوہر اس شخص کو جانتے تھے، انہوں نے بتایا کہ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، اس لیے میرا بھی ان کے گھر آنا جانا نہیں تھا۔ ہمسائے میں آنے والی خاتون بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ محلے میں کسی کے گھر اس کا آنا جانا نہیں تھا، اس لیے محلے والوں نے بھی انہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ کئی مہینے تو یوں گزر گئے کہ جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ 5 مہینے کے بعد ایک دن وہ عورت میرے گھر آئی تو مختصر سا تعارف ہوا۔ اس کا شوہر سرکاری ادارے میں کسی اچھی پوسٹ پر تھا۔ عورت کا نام شاہدہ تھا۔ ان کے تینوں بچے شہر کے بہت بڑے اسکول میں پڑھتے تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کو بورڈنگ میں ڈلوا دیا تھا تاکہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ 2 بیٹے میٹرک کر رہے تھے اور تیسری بیٹی 8ویں کلاس کی طالب علم تھی۔ اس دن بھی وہ عورت شاہدہ میرے گھر کام سے ہی آئی تھی۔ اس نے کہیں جانا تھا، وہ کہہ کر گئی تھی کہ ذرا میرے گھر کا خیال رکھیے گا، میں اور میرے شوہر شام تک گھر واپس آ جائیں گے۔ میں نے خوش دلی سے اسے ویلکم کیا۔ اس نے فقط پانی کا 1 گلاس پیا اور چلی گئی۔ ہمارا گھر اچھی سوسائٹی میں تھا۔ شاہدہ کا بات چیت کا انداز اور اس کی ڈریسنگ بتا رہی تھی کہ وہ لوگ کافی خوشحال تھے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔
میں نے دروازہ کھولا۔ عشاء کا وقت تھا۔ باہر ایک جوان عورت کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چادر کے پلو سے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خوبصورت تھی۔ کالی چادر میں اس کا گورا رنگ دہک رہا تھا۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ بولی کچھ مہینے پہلے یہاں کچھ لوگ آباد ہوئے ہیں، ان کا گھر بتا سکتی ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں پچھلے 6 مہینے میں یہاں 3 نئی فیملیز آئی ہیں، 2 نے تو اپنا گھر خریدا ہے اور ایک فیملی کرائے پر رہ رہی ہے۔ آپ کس کا پوچھ رہی ہیں؟ وہ بولی جس کی سرکاری نوکری ہے، وہ چند مہینے پہلے ہی باہر سے پاکستان واپس آئے ہیں۔ چونکہ میرے شوہر نئے آنے والے سب لوگوں کو ہی جانتے تھے، اس لیے 2 گھروں کا تو مجھے کنفرم تھا کہ وہ باہر سے نہیں آئے، پھر تو ہمارے ہمسائے ہی بچ جاتے تھے جو نہ کہیں آتے تھے اور نہ جاتے تھے۔ میں نے کہا شاید آپ ان کا پوچھ رہی ہیں، یہ ہمارے پڑوس میں 6 مہینے پہلے آئے ہیں۔ چونکہ یہ کسی کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ہاں ان کے علاوہ 2 گھر اور ہیں، وہ کم از کم باہر سے نہیں آئے، کیونکہ میرے شوہر پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اس لیے علاقے میں کون سا گھر فروخت ہو رہا ہے، کون کہاں سے آیا ہے، انہیں سب پتا ہوتا ہے۔ پھر یہی ہو سکتے ہیں جو باہر سے آئے ہوں۔ عورت بولی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وہ جانے لگی تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کیا آپ ان کی رشتہ دار ہیں؟ وہ بولی جی یہی سمجھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر حیرت مجھے تب ہوئی جب وہ ان کے گھر جانے کی بجائے واپس چل پڑی۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، جب گھر ہی نہیں جانا تھا تو گھر ڈھونڈ کیوں رہی تھی؟ میں بھی منہ میں بڑبڑائی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ 2 دن بعد رات کا وقت تھا، چند مسلح لوگ ہمارے گھر آئے۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا، وہ بھی ہمارے ہمسائے کا گھر پوچھ رہے تھے۔ میرے شوہر نے انہیں بتایا، وہ بے دھڑک ان کے گھر گھس گئے۔ ان کے گھر سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں جیسے جھگڑا ہو رہا ہو۔ اتنے میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا، ورنہ مسلح لوگوں کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ انسپیکٹر ان کے درمیان ثالث بنا، کچھ ضمانتیں لیں اور کچھ دیں۔ یوں وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پولیس بھی واپس چلی گئی۔ بعد میں میرے شوہر نے بتایا کہ پڑوس میں آیا شخص کا نام احسان ہے۔ یہ اچھی پوسٹ پر محکمہ پراپرٹیز میں سرکاری ملازم ہے۔ وہ بھاری رشوت لے کر 2 نمبر کام بھی کرتا ہے، اور یہی اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کہ کسی سے بھاری رشوت لے کر ان کی بڑی قیمتی زمین کسی اور کو الاٹ کر دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جن کی زمین کے کاغذات میں وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، علاقے کے بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، نہ جانے لوگ کیسے حرام کھا لیتے ہیں اور انہیں ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ احسان نے چند دن بھاگ دوڑ کر کے اس معاملے سے اپنی جان چھڑائی۔ ایک دن میں اور میرے شوہر شاپنگ کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے۔ ہم گھر سے نکلے، میں نے گیٹ کو تالا لگایا۔ اتنے میں کالی چادر میں ملبوس وہی عورت جو کچھ دن پہلے احسان کا گھر پوچھ رہی تھی، وہ ان کے گیٹ پر چلی آئی۔ اس نے گھنٹی بجائی، میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، کہنے لگے کہاں گم ہو گئی ہو، جلدی آؤ۔ میں نے کہا جی آئی۔ چھٹی کا دن تھا اور احسان گھر پر ہی تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، میں بھی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن احسان نے عورت پر نظر ڈالی اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میرے شوہر گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے۔ وہ عورت دروازہ پیٹنے لگی، وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، ساتھ چیخ چیخ کر یہ بھی کہہ رہی تھی کھول دروازہ بھیڑیے، کھول دروازہ، میری زندگی برباد کر کے بیوی کے پلو کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ وہ دروازہ مسلسل پیٹ رہی تھی۔ اتنے میں گلی میں شور سن کر آس پاس کے گھروں سے بھی لوگ نکل آئے۔ احسان کے گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی بیوی تو دروازہ کھولنے کے لیے آنا چاہ رہی تھی، مگر وہ آدمی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس عورت نے ارد گرد دیکھا، سڑک کی دوسری طرف ایک اینٹ پڑی تھی۔ وہ اینٹ اٹھانے کے لیے بھاگی، اس نے اینٹ اٹھائی اور وہ دروازے پر مارنے لگی۔ میں گاڑی سے نکلنے لگی، لیکن میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے بیٹھی رہو، نہ جانے اب یہ کون سا تماشا ہے۔ عورت تھک چکی تو یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کہ تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گی گھٹیا آدمی، سب کو چیخ چیخ کر تیری اصلیت بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میرے شوہر نے بھی گاڑی سٹارٹ کی۔ ہم گلی سے نکلے ہی تھے کہ پولیس کی گاڑی گلی میں داخل ہوتی دکھائی دی، یعنی احسان نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا تھا، مگر وہ عورت تو جا چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد تو سوسائٹی کا ہر شخص نئے آنے والے شخص احسان سے تنگ تھا۔ ہر طرف اسی کے بارے میں چہمی گوئیاں ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کون تھا، چونکہ وہ بہت سالوں کے بعد پاکستان واپس آیا تھا، اس لیے بھی لوگ اسے زیادہ نہیں جانتے تھے۔
اوپر سے جس کوٹھی میں وہ رہ رہا تھا وہ اس نے خریدی تھی، اب کوئی اسے اس کے گھر سے نکالنے کا اختیار تو نہیں رکھتا تھا۔ آئے دن کے عجیب و غریب واقعات سے سوسائٹی کے سبھی لوگ تنگ تھے۔ چند دن بعد ہماری آنکھوں نے جو دیکھا ہمیں تو یقین ہی نہیں آیا۔ احسان کے گھر پر کوئی پتھر پھینک رہا تھا، پتھر پھینکنے والا کون تھا نہیں معلوم، اور اتنے زیادہ پتھر آ رہے تھے کہ اس کے گھر کی ایک نہیں شیشے کی کئی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ دوسری طرف حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پتھر چاروں طرف سے آ رہے تھے۔ محلے والے سب ہی یہ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر ڈر کے مارے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ ایک بار پھر پولیس آ گئی۔ پولیس کے آتے ہی پتھراؤ بند ہو گیا، سب نے سکھ کا سانس لیا۔ احسان گھر سے باہر نکلا اور پولیس نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی، مگر وہاں موجود سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ بھائی جب سے تم آئے ہو تیسری بار پولیس یہاں آ چکی ہے، ورنہ اس سوسائٹی میں عمر گزر گئی کبھی پولیس نہیں آئی۔ یہ سنتے ہی احسان طیش میں آ گیا، بولا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کیا کوئی جان بوجھ کر خود کو مصیبت میں پھنساتا ہے؟ بحث چھڑ گئی، خاص کر ہماری گلی کا کوئی شخص اس کے یہاں آنے سے خوش نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت محتاط رہنے لگا، اپنے گھر آنے جانے والے ہر شخص پر نظر رکھتا۔ اس نے گارڈ کا بھی انتظام کر لیا تھا، مگر جس گارڈ کو اس نے نوکری پر رکھا تھا اس نے 10 دن بعد آنا تھا۔ تب تک تو احسان نے گزارا ہی کرنا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر گیٹ سے باہر جھانکتا اور پھر تسلی ہونے کی صورت میں گیٹ بند کر دیتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا ماضی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک دن آدھی رات کا وقت تھا، باہر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی، آواز بہت تیز تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں دروازہ کھولوں۔ کافی دیر مسلسل آواز آتی رہی، مجبوراً میں نے اپنے شوہر کو جگایا۔ وہ اٹھے اور حیرت زدہ سے مجھے دیکھنے لگے۔ ہم باہر گئے، انہوں نے دروازہ کھولا۔ احسان کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے وہی عورت کالی چادر اوڑھے نومولود بچہ گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی اور سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ ضرور اس شخص نے اس عورت کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ ساتھ والے گھر کے مرد بھی اس کی آواز سن کر باہر نکل آئے تھے۔ اگر کسی کو اس کی آواز نہیں جا رہی تھی تو وہ احسان تھا۔ میرے شوہر بولے، او بی بی کون ہو تم؟ یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ عورت بولی، میری گود میں بچہ دیکھ رہے ہو؟ یہ بچہ اس آدمی کا ہے، اس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، مگر اب وہ اپنے بچے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اسے لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتی پھروں۔ اس کی باتیں سن کر سب حیران ہو گئے۔ ساتھ والے گھر کا ہمسایہ بولا، بی بی ہوش میں تو ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ سن کر وہ عورت غصے سے چلائی، میں جھوٹی ہوں تو اس شیطان سے کہو کہ وہ باہر نکلے، وہ باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ یہ سن کر وہ شخص آگے بڑھا، اس نے گیٹ پر لگی گھنٹی بجائی اور زور سے دستک دینے کے بعد اونچی آواز میں پکارا، احسان صاحب باہر نکلیں، اپنا یہ مسئلہ نمٹائیں تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں۔ اس کی آواز سن کر اور بھی لوگ گھر سے باہر نکل آئے۔ میرے شوہر نے انہیں تحمل سے رہنے کا مشورہ دیا، مگر وہ کہنے لگے، کیسا تحمل بھائی، جب سے یہ آدمی آیا ہے ہمارا تو سکون برباد ہو گیا ہے۔ سوسائٹی کے سب لوگوں کو مل کر اسے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کہیں اور شفٹ کر جائے، ہم پر مہربانی کرے، اس کی کوٹھی میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے میں احسان گھر سے باہر نکل آیا۔ عورت بچے کو لے کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی احسان نے کہا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ آدمی بولا، خود سن لو، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ عورت نے کہا، تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے، تم اسے گود نہیں لوگے؟ احسان بولا، کیا بکواس ہے، تم مانگنے والیوں کا دھندا نہیں چل رہا تو کسی بھی شریف آدمی پر الزام لگا کر اس سے پیسے بٹورتی رہو گی؟ عورت بولی، تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، یاد کرو، یہ بچہ تمہارا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے۔ احسان نے اسے پولیس کی دھمکی دی اور بولا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ میرا بچہ ہے؟ احسان کے تینوں بچے ہاسٹل سے چھٹی گھر پر آئے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی اور بچے بھی گھر سے باہر آ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ احسان نے کہا، یہ بکواس کر رہی ہے، کیا میں بھکارنوں کے ساتھ یہ سب کروں گا؟ مجھے ڈھنگ کی کوئی عورت نہیں ملی۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے بچے کو زمین پر لیٹایا اور احسان کی طرف بڑھی۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور بولی، ثبوت ہے میرے پاس بھیڑیے، آج میں ثبوت لے کر آئی ہوں۔ اس نے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا۔ تھپڑ لگتے ہی احسان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس عورت کو بازو سے پکڑا اور بولا، فی الحال میں شادی نہیں کر سکتا، میں باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 3 سے 4 سال بعد آؤں۔ ہاں، تم ہماری نشانی کو سنبھال کر رکھنا، میں آ کر دیکھوں گا وہ کیسا لگتا ہے، تم پر گیا ہے یا مجھ پر۔
اس کی یہ بات سنتے ہی عورت طیش میں آ گئی۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور بولی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری زندگی اور عزت دونوں داؤ پر لگے ہیں۔ احسان نے اپنا گریبان چھڑایا اور بولا، عزت کی تو تم حفاظت نہیں کر سکی، اور زندگی سب کی گزر جاتی ہے، تمہاری بھی گزر جائے گی، سمجھ گئی؟ کیسے ثابت کرو گی کہ میں ہی اس بچے کا باپ ہوں؟ چلو نکلو یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے اس عورت کو دھکا دیا۔ احسان نے یہ سب کچھ ازبر وہی دہرا دیا تھا جو اس نے آج سے 18 سال پہلے اس سے کہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ احسان کی بیوی چلائی، تم کیا کہہ رہے ہو احسان؟ تم نے ابھی مانا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے؟ وہ بولا، نہیں نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اتنے میں زمین پر پڑا نومولود بچہ بڑا ہوتا گیا۔ سب لوگ حیرت سے پیچھے ہٹنے لگے، کچھ تو کلمہ پڑھنے لگے، کیونکہ آج تک کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ بچہ 17-18 سال کا نوجوان بن چکا تھا۔ وہ بولا، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، مگر مجھے آپ کو باپ کہتے شرم آ رہی ہے۔ وہ لڑکا احسان کی طرف بڑھنے لگا۔ احسان نے اپنے بیوی بچوں سے کہا، تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ چلو اندر۔ بچے تو اندر چلے گئے مگر بیوی نہیں گئی۔ پھر احسان نے کہا، سارا، تم اب تک جوان کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو مر چکی تھی۔ میں جب باہر سے واپس آیا تو مجھے پتا چلا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ تمہاری لاوارث لاش کو ہسپتال والے دفنانے ہی لگے تھے کہ تمہارے گھر والوں کو تمہاری موت کا پتہ چل گیا۔ تم زندہ کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ سن کر سارا نے خود پر بیتی ساری کہانی سنائی۔ اس کے بعد احسان کے بیٹے نے کہا، یہ میری جن زادی ماں ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تیرے جیسے بھیڑیے نما انسان سے تو یہ جن زادی ہی بہتر ہے۔ عورت نے اپنی شکل تبدیل کر لی اور اپنے اصلی روپ میں واپس آ گئی۔ اس نے زمین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو زمین پر سب کو سارا کا عکس نظر آنے لگا۔ وہ چلا چلا کر وہی کہہ رہی تھی جو اس نے مرتے دم جن زادی سے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ شبیہ غائب ہو گئی۔ احسان پیچھے ہٹا اور بولا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے بیٹے نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے بہت مارا۔ وہ شخص نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جن زادی اور احسان کا بیٹا چلا گیا اور جاتے جاتے اس کا بیٹا کہہ گیا کہ آج کے بعد سے اپنی زندگی کے دن گن لینا۔ اس کی بیوی کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سوسائٹی کے لوگوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا۔ بیوی کے ساتھ اس کا بہت جھگڑا ہوا۔ بچوں نے خاموشی سے سامان پیک کیا اور واپس ہاسٹل چلے گئے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اس شخص کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی ہے۔ چند دن بعد اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ سوسائٹی کا کوئی شخص اس کے گھر اس کا حال پوچھنے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا۔ 10-12 دن کے بعد میرے شوہر نے کہا، مانا کہ احسان قابل رحم نہیں، لیکن انسانیت کے ناطے ہمیں تو اس کا حال پوچھنا چاہیے۔ آگے وہ جانے اور اللہ جانے۔ میرے شوہر احسان کے گھر کے اندر گئے تو انہیں بہت تیز بو آئی۔ بو احسان کے کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے پر پہنچے، ٹھٹک کر رک گئے۔ احسان اوندھے منہ زمین پر پڑا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ اسے مرے ہوئے بھی شاید 2-3 دن گزر چکے تھے، کیونکہ اس کی لاش گل سڑ رہی تھی۔ استغفر اللہ پڑھتے، توبہ کرتے میرے شوہر نے اہل محلہ کو اکٹھا کیا۔ سب نے مل کر اسے غسل دیا۔ اس کی بیوی اور بچوں کو بھی اطلاع دی گئی، مگر اس کے جنازے پر کوئی نہیں آیا، نہ بیوی اور نہ بچے۔ باقی اس کے اور رشتہ داروں کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ ہمارے اعمال کا حساب صرف آخرت میں نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنے عملوں کی سزا دنیا سے کاٹ کر جاتا ہے اور پھر آخرت میں بھی اس کی سزا کاٹتا ہے۔ ظلم کی عمارت کھڑی کرنے والے ایک دن خود بھی اسی عمارت کے نیچے آ کر مرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔